اور خود کہتی ہیں جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو جس اونٹنی پر پیغمبر سوار تھے اس کا شانہ ٹوٹا جا رہا تھا، اور اونٹنی وحی کی برکات اور اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر رہی تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اتر گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة المائدة مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 4-5 مہینوں کے اندر سورہ نساء گزشتہ جمعہ الحمدللہ مکمل، اس کی پوری تفسیر مکمل ہوئی۔ حضرت والا کی دعاؤں کی برکت سے ہم شروع کیے تھے، الحمدللہ اطمینان کے ساتھ پوری صورت مکمل ہوئی۔ اب یہ دوسری صورت ہے سورہ نساء۔ پوری صورت احکام پر مشتمل تھی، یتیموں کے احکام، یتیموں کے مسائل، بیویوں کے مسائل، پھر محرمات کے مسائل، وراثت کے مسائل اور رشتہ داروں کے مسائل، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ، اور جس میں یہودیوں کا تذکرہ آیا، نصارہ کا تذکرہ آیا اور مشرکین کا بھی تذکرہ آیا۔ بہت یہ تینوں جماعتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، پھر اس کے بعد بہت سارے مسائل اس میں ہمیں معلوم ہوئے۔ تو دوستو، اب جو سورت ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مائدہ۔ یہ مائدہ، یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے۔ اکثر مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں کہ وہ سفر حجۃ الوداع کا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مکے اور مدینے کے درمیان میں آپ تھے، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، سورہ مائدہ۔ مائدہ کے معنی آتے ہیں بھرا ہوا دسترخوان۔ گھروں کے اندر عورتیں ہوتی ہیں تو دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے، اسی نسبت پر اللہ نے اس کا نام، اس سے پہلے سورہ نساء ہے، پھر اس کے بعد مائدہ۔ مائدہ کیوں رکھا گیا؟ دسترخوان اس سورت کو کیوں رکھا گیا اس کے نام سے؟ تو فرمایا اس سورت کے اندر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریین نے ایک درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ آسمان سے بھرا ہوا دسترخوان وہ اتارے ہمارے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے آسمان سے، جنت سے دسترخوان اتارا، بھرا ہوا دسترخوان جس میں روٹی، گوشت، شوربہ اور میوہ جات، انار، بہت ساری قسم کے میوہ جات تھے۔ بہرحال تو اسی کی نسبت پر یہ سورت کا انعام رکھا گیا ہے۔ 120 آیتیں اس کے اندر ہیں اور رکوع 16 رکوع ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ یہ سورت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری مرحلے کی سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں جو حلال ہے اسے حلال جانو، جو حرام ہے اسے حرام جانو، اس کے بعد کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تفسیر میں آتا ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 80 دن دنیا میں باقی رہے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اب دنیا سے اپنے اللہ سے جا ملے۔ تو دوستو، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب صحابہ حجۃ الوداع سے آ کر امی جان عائشہ سے جب ملاقات کی تو اس وقت امی جان عائشہ نے کہا کہ یہ سورت آخری سورت ہے، اور خود کہتی ہیں جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی
تو جس اونٹنی پر پیغمبر سوار تھے اس کا شانہ ٹوٹا جا رہا تھا، اور اونٹنی وحی کی برکات اور اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر رہی تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اتر گئے تھے۔ تو دوستوں یہ صورت ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اور اس کے اندر بھی پورے احکامات ہیں، کیا چیز ہمارے لیے کھانا جائز ہے، بیویوں کے حقوق اس کے اندر بیان کیے گئے، اور اسی طرح جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں، اور یہودیوں کا اس میں تذکرہ آ گیا، عیسائیوں کا بھی اس میں تذکرہ آ گیا، مسلمانوں کا بھی اس میں تذکرہ آ گیا۔ تو جس طرح سورہ نساء میں احکامات ہیں، اس میں بھی احکامات ہیں۔ صرف ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ اس کے بعد حضرت بات کریں گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، معاہدوں کو پورا کرو۔ یہ معاہدہ بالعقود، عقود عقد کہتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے کلمہ پڑھ کر اللہ سے معاہدہ کیا، تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ سب سے پہلا معاہدہ ہمارا اللہ سے ہے، خالق سے ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جو چیز ہمارے اوپر فرض ہے ہم اسے پورا ادا کریں گے، یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے۔ خالق سے بھی معاہدہ پورا کریں، مخلوق سے بھی معاہدہ پورا کریں۔ میاں بیوی کے درمیان کا معاہدہ، اسے جو ہے کیسے پورا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھلایا، عمل کر کے دکھلایا۔ اسی طرح خرید و فروخت کا معاہدہ ہے، اسے بھی پورا کرنا چاہیے۔ کسی سے وعدہ ہے، ہم نے کسی سے قرض لے لیا، ہم نے وعدہ کیا کہ 10 دن میں ہم پیسے لوٹائیں گے، یہ بھی معاہدہ ہے۔ تو 10 دن کے اندر اندر معاہدہ پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو خالق سے بھی معاہدہ پورا کرے، مخلوق سے بھی معاہدہ پورا کرے، آپسی معاملات میں بھی معاہدہ پورا کریں، چاہے انفرادی اعتبار سے ہو، چاہے اجتماعی اعتبار سے ہو، چاہے اصلاحی اعتبار سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو۔ اللہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں فرماتے ہیں کہ یہاں پر تمام قسم کے معاہدات آ گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے پالتو جانوروں کو حلال کیا گیا، تم ان کو استعمال کرو۔ اب معاہدے کے بعد جانوروں کا تذکرہ آیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک گلی میں سے آپ گزر رہے تھے، ایک اونٹ وہاں پر بندھا ہوا کھڑا تھا جس کی پیٹھ پیٹ سے ملی ہوئی تھی بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر گئے، فوراً مالک کو آپ نے بلوایا، کہا اتقوا اللہ فی البہائم المعجمہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وَاتْرُكُوهَا صَالِحًا فَارْكَبُوهَا صَالِحًا۔ نبی نے فرمایا کہ تم سواری کے لیے ان کو استعمال کرو، لیکن چرنے کے لیے بھی ان کو چھوڑو، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ اللہ نے فوراً اس کے بعد جانوروں کا تذکرہ کیا کہ اس طرح کی رہنمائی اور اس طرح کے تصورات آپ کو مذہب اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا بہیمۃ الانعام، وہ جانور چوپائے جس کے اندر اونٹ بھی آ گیا، بکری بھی آ گئی، بھینس بھی آ گئی، گائے بھی آ گئی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کو استعمال کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے فرمایا الا ما یتلی علیکم، آگے میں تم کو بیان کروں گا۔ بہت سارے جانور حرام ہیں جس پر اللہ کا ذکر نہیں، نام نہیں لیا گیا، وہ حرام ہے، مردار ہے۔ اوپر سے لڑک کر نیچے گر کر مر گیا، وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح گلا گھونٹ کر کسی جانور کو مارا گیا، وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جانور کو دوسری جگہ زخمی کیا گیا اور وہ مر گیا، وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس طرح اللہ آگے اس کا تذکرہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام، وہ جانور، اسی طرح وہ جانور جو ان کے مشابہ ہوں، جیسے شکار، آدمی شکار کرتا ہے، جہاں بہت ساری جگہ آدمی شکار کے لیے جاتا ہے، تو اسی دیکھیے نیل گائے ہے، ہرن ہے، حالانکہ ہمارے ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جہاں اجازت ہے وہاں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تو نیل گائے ہے، ہرن ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ بھی بکری کے مانند ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی جو ہے اونٹ کے مانند، گائے کے مانند ہوتے ہیں، تو ان کا شکار بھی اللہ نے حلال کیا، بشرطے کہ مسلم شریف کی حدیث میں 2 شرطوں کے ساتھ حلال قرار دیا ہے۔ 2 شرطیں کیا ہیں؟ چاہے وہ جانور ہو چاہے پرندہ ہو۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ نبی نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب، جس جانور کو تم شکار کر رہے ہو وہ جانور کے دانت نوچلے نہ ہو، وہ شکار کو چیر پھاڑ کر نہ کھاتا ہو، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، اسی طرح کتا بھی ہے، ان کے دانت نوچلے ہوتے ہیں، جب یہ کسی جانور کو پکڑتے ہیں تو گوشت کا لوتڑا ان کے دانتوں میں آ جاتا ہے، تو اس طرح کے جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک تو شرط یہ ہے۔ دوسری شرط اللہ کے نبی نے فرمائی کہ پرندوں میں کون سا پرندہ ہمارے لیے حلال ہے؟ عن ذی مخلب من الطیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پرندہ جو اپنے پنجوں سے شکار کو چیر پھاڑ کر نہیں کھاتا، جیسے چیل ہے اپنے پنجوں سے وہ بچوں کو جھپک کر لے جاتی ہے، سانپ کو پکڑ کر پھاڑ دیتی ہے، اس کی آنکھ کو مار دیتی ہے، تو دوستو ایسے بہت سارے وہ ہیں جو اپنے پنجوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور جانور کو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، وہ پرندہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، جن پرندوں کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے پنجوں کے ذریعے سے شکار کرنے کی، وہ پرندے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے حلال ہیں۔ آگے فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور ایک جانور ہے جو حلال ہونے کے باوجود بھی تمہارے لیے حرام ہے، 2 حالتوں میں حرام ہے۔ فرمایا تم اسے شکار کو احرام کی حالت میں جائز نہ سمجھو، احرام کی حالت میں، حج کا ہم نے احرام باندھ لیا، عمرے کا ہم نے احرام باندھ لیا، تو ایسی صورت میں ہم چاہے کہیں بھی ہوں، حدود حرم کے باہر ہوں، تب بھی ہم کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے۔ یہاں تک حدیث پاک میں اگر کوئی احرام باندھنے والا خود شکار نہیں کیا، شکار کرنے والے کو بتایا جانور، یا شکار کیا ہوا جانور اس نے ذبح کر دیا، یا اس نے اس کی طرف رہنمائی کی، تب بھی وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح مطلقاً حرم کے اندر کوئی جو شکاری جانور ہوتا ہے وہ مطلقاً حرام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں، حرم کا حدود یہ ہمارا چترا درگا پورا ضلع ہے، یہ پورا کتنے کلومیٹر ہے مجھے معلوم نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ پورا چترا درگا ضلع جو ہے مثال کے طور پر حرم ہے، باہر سے آنے والے اس سے جب چترا درگا ضلع کے اندر آتے ہیں تو گویا حرم کے اندر آ گئے ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حد بندی کی ہے اس وقت کے حدود حرم کی، تو حدود حرم کے اندر جتنے شکاری جانور ہیں ان کا شکار مطلقاً حرام ہے، وہ جانور ہمارے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں، مکے کے اندر، حرم کے اندر جو مرغا ہے، مرغی ہے، بکرا ہے، اور اسی طرح گائے ہے، اسی طرح آپ کا اونٹ ہے، اسے جو ہے محرم ذبح کر سکتا ہے، لیکن یہ شکاری جانور نہیں ہے، بات شکاری جانوروں کی ہے۔ اچھا، آدمی اس حدود حرم کے باہر ہے، باہر کے جانوروں کو شکار کرتا ہے، احرام کی حالت میں بھی نہیں ہے، تب بھی وہ حلال ہے جانور۔ 2 شرطیں ہیں، ایک تو حدود حرم کے اندر جانور نہ ہو، سب سے پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حدود حرم کے باہر شکاری جانور ہو، جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، کسی کو اللہ کی ذات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جانوروں کو پیدا کیے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے کس جانور کے اندر نقصان ہے، کون سا جانور ہمارے لیے حلال ہے، کون سا جانور ہمارے لیے حرام ہے، یہ اللہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور کسی کو اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کھانے کی اجازت کیوں دی، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے جب جانوروں کو پیدا کیا، اللہ کا ایک قانون ہے، ادنا چیز کو اعلیٰ چیز کی غذا بناتے ہیں۔ جیسے مٹی ہے، مٹی کو اللہ نے درختوں کی غذا بنا دی، مٹی ہے تو درخت بڑھتے ہیں، پھول پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، اور درختوں کو اللہ نے غذا بنائی جانوروں کی، اور جانوروں کو اللہ نے انسانوں کی غذا بنائی۔
اب انسانوں کو اللہ نے کسی کے لیے غذا نہیں بنائی، کیونکہ انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے نزدیک اشرف نہیں ہے۔ اب یہاں سلسلہ بند ہو گیا، تو جتنے بھی جانور ہیں حلال جانور ہیں، اللہ نے انسانوں کے لیے ان کو حلال کیا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ کہتے ہیں اللہ جو چاہے حکم کرتے ہیں، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ساری ملکیت اللہ کی ہے۔ اللہ جب حکم دیتے ہیں تو کسی کو اعتراض کیوں ذرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ اس مجلس میں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں رمضان سے پہلے کی ہماری آخری مجلس ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب انشاءاللہ